اور بہت ساری باتیں کرنی ہے اس میچ میں. بڑے شاندار پازیٹیو دکھے, اور اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ پاکستان کی بولنگ کا جو پلان ہے وہ آج ایگزیکیوٹ ہوا, اور وہ چیزیں جو شاید ہم نے اس شو پہ ڈسکس کی تھی ہمارے گیسٹ کے ساتھ, ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ, وہ امپلیمنٹ ہوتی بھی نظر آئیں. شاید جتنے بھی لوگ کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو نوٹس کر رہے تھے, جیسے کہ پاکستان کی بولنگ لینس کیا ہونی چاہیے, یارکرز کا استعمال ہونا چاہیے. ساری چیزیں آج پاکستان کے بولنگ اٹیک نے کی, اور اسی طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا لوئسٹ ٹوٹل T20 انٹرنیشنل میں پاکستان نے ڈیفینڈ کر دیا. ویسے تو یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے, لیکن وہ PSL کا تھا تو وہ انٹرنیشنل میں نہیں ہوگا. سو بہت ساری باتیں کرنی ہے. پاکستان کے فارمر کیپٹن راشد لطیف ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزہ آیا دیکھ کے میچ. تو بڑی کامیابی پاکستان کی بھی, اور انڈر پریشر تھے. لاسٹ میچ جو مارجن اور ڈیفیٹ تھی بہت زیادہ تھی, 63 رنز کی تھی, لیکن بہت ہی اچھی آج پلاننگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور تھوڑی بالنگ جو ہے جو ہم مس کر رہے تھے چوتھے میچ میں آ کے آپ کو ریورس نظر آئی دونوں پارٹی کی طرف سے. ایک پارٹی نے نہیں کی, دونوں طرف سے. اگر بال دیکھیں, اگر انگلینڈ کی بالنگ میں انہوں نے ریورس کی, اور 12-13 اوور کے بعد ریورس شروع ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ اسکور رکا ہے. اور یہاں پہ دیکھتے ہیں, یہاں پہ حارث نے جس طرح سے بالنگ کی ہے یا وسیم نے کی ہے, انیشیل اسٹیج پہ تمام بالر نے, اگر نواز کی بات کر رہے ہیں, حسنین کی بات کر رہے ہیں, سب نے اچھی بال کی, وکٹس لی ہے, لیکن کریڈٹ جاتا ہے تمام ٹیم پلیئرز کو. لیکن جو بالنگ آج حارث نے کی ہے نا, 19واں اوور, وہ بہت عرصے کے بعد نظر آئی ہے. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ میچ ہار جاتے ہیں, لیکن ایک انسان کو بلیو تھا کہ پاکستان جیت سکتا ہے, وہ حارث رؤوف تھا, اور اس نے ایگزیکیوٹ کیا, اور بہت ہی زبردست بالنگ. اور کتنی امپورٹنٹ ہے یارکر یا تھرو ون ٹائملی. کبھی کبھار آپ تھرو ون غلط ٹائم پہ بھی کرتے ہیں, لیکن جو آپ یارکر ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. اور دونوں ٹیم نے دکھایا, ایسا نہیں کہ صرف فل لینتھ اور یارکر, آج بہت ایگزیکیوٹ کیے دونوں ٹیمز نے. آج بیٹسمین بھی ٹیسٹ ہوئے. میچ سمری دکھاتے ہیں آپ کو چوتھے T20 انٹرنیشنل کی کہ ہوا کیا. آج انگلینڈ نے ٹاس جیتا, موئین علی نے فیصلہ کیا کہ آج ہم چیز کریں گے, اور پاکستان 166 بنا پایا 4 کھلاڑیوں کے نقصان پہ. جتنا ہم نے نیشنل اسٹیڈیم میں دیکھا ہے ابھی تک اس سیریز میں, بہت کم ٹوٹل نظر آ رہا تھا, اور امید شاید نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان اس کو ڈیفینڈ کر پائے گا. اور وہی والی بات ہوتی ہے کہ جیسے 222 یا 221 روز نہیں بنتے, لوئسٹ ٹوٹل ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک شاندار کوئی الگ ہی پرفارمنس دینی ہوتی ہے. انگلینڈ رہا پاکستان کے ساتھ ساتھ 20 اوورز میں 15 اوورز تک, لیکن انہوں نے وکٹس جو ہیں وہ ریگولر انٹرولز پہ گوائیں. شاندار بولنگ رؤوف کی, 4 اوور میں 32 دے کے 3 آؤٹ کیے, اور اسی کے لگ بھگ قریب 4 اوور میں 35 دے کے 3 آؤٹ کیے نواز نے. اوور آل سب نے کنٹریبیوٹ کیا, حسنین نے بھی 2 وکٹس. آپ کو بیسیکلی بال آؤٹ ہی کرنا پڑے گا اپوزیشن کو ایسے ٹوٹل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور یہ آج پاکستان نے کر دکھایا. تو اگر ہم ویسے اوور آل اس کو دیکھتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے ہیں, تو ایک طرح سے فائدہ یہ کہ انگلینڈ ایسی ٹیم ہے جو اٹیک کرتی رہے گی آپ کو, تو آپ کے پاس پورا چانس ہے کہ جب کوئی آپ کو اٹیک کر رہا ہو تو وہ آپ کے لیے وکٹس کی اپرچونیٹیز بھی لے کے آئے گا. پاکستان کا یہ جو میچ ہوا ہے یہ بڑا سی سو رہا. ہم نے ایک پوائنٹ پہ دیکھا کہ پاور پلے میں ان کی 3 وکٹس گری, پاکستان حاوی تھا ان پر. لیکن کتنا عجیب ایک بات ہے اس فارمیٹ کی کہ ڈاسن کے جو شاٹس تھے, حسنین کے ایک اوور ہم نے گیم انگلینڈ کو دے دیا, اور پھر حارث رؤوف کے ایک اوور میں واپس پاکستان کو دے دیا. ٹرننگ پوائنٹ دونوں کے لیے ٹرننگ پوائنٹ. بالکل. لیکن تمام میچ کی اگر بات کریں تو پرفارمنس نظر آ رہی ہیں, اور 4 میچز کی بات کریں گے تو ایک ہی پلیئر نظر آ رہا ہے, وہ محمد رضوان نظر آ رہے ہیں. اور کوئی اور یہ پرفارمنس دیا ہوتا ہے انگلینڈ کی ٹیم سے یا پاکستان کی ٹیم سے, آج ہائی لائٹ ہوتی ہے اس. لیکن شاید پورا پاکستان یوز ٹو ہو گیا رضوان کے ہر اننگ میں 50 کے لیے. تو 88 اس پچ کے اوپر ہاف رنز بنائے انہوں نے, اور تذکرہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے دور سے آگے یہ کرکٹ شاید یہ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, کمی بیشی ہر ایک میں ہوتی ہے, لیکن جس جدوجہد سے یا جو پلاننگ ہے, اسٹریٹجی جو بناتے ہیں اپنی اننگ کی, وہ پورے فلفل کر رہی ہیں. اور ٹیم کو کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے. رضوان آؤٹ بھی ہو رہے ہیں. اگر 8-10 اننگ دیکھیں ہم تو رضوان وہ ایک اننگ کے علاوہ بہت لمبی اننگز نہیں کھیلی, لیکن ہر اننگ میں آپ دیکھیں گے کہ رضوان کھڑے ہوئے ہیں اور ہاف رنز ان کے ہوتے ہیں. اور جہاں پہ ریورس ہوئی یا اسپن بالنگ ہو رہی تھی تو اس کو کھڑے ہو کے انہوں نے دیکھا اور ٹیم کے اسکور کو اوپر لے کے گئے. بہت بڑا کریڈٹ ہے رضوان کا. میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ نہیں ہے کہ جس طرح سے 4 میچز میں لگاتار, پھر اس سے پہلے بھی رنز کرتے ہوئے آئے, اور پاکستان کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے. بالکل.
اچھا ہم آج آپ کو ذرا ریورس میں لے کے چلتے ہیں. پہلے ہم آج ریورس ہوئی ہے تو آپ ریورس میں لے کے جا رہے ہیں. چیز کی بات کرتے ہیں انگلینڈ کی. تو پہلے انگلینڈ کا بیٹنگ کارڈ دیکھتے ہیں, اس میں کچھ چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی اور ہمارے گیسٹ بھی دیکھیں گے. تو اگر آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے, 81 ناٹ آؤٹ تھے 35 گیندوں پہ ہیری بروکس, لیکن آج جو ان کی اننگز ہے اس کا کافی جو ہے تال میل ملا ہوا تھا شان مسعود والی اننگ سے. اتنا آسان نہیں تھا, جنہوں نے 34 بنائے لیکن وہ بڑے ہارڈ فوٹ 34 تھے. آج لینتھ بھی دونوں ٹیم کی بالر کی ڈفرینٹ تھی, تھوڑا آگے بھی تھی, فل لینتھ بھی تھی, یارکرز بھی تھی, ریورس سوئنگ بھی تھی, جو کہ شاید پچھلے 3 میچز میں نظر نہیں آئی. پچ بھی تھوڑا ڈفرینٹ تھی, سائڈ والی رائٹ والی پچ تھی اور اس پہ تھوڑا سا باؤنس نیو بال پہ کم تھی, جس کی وجہ سے کراس ہٹ جہاں ماریں گے آپ کو ایشوز آئیں گے, اور نظر آیا کراس مارتے ہوئے آؤٹ ہوئے ہیں. تو جو پچھلی پیچ تھی اسے ڈفرینٹ تھی, اور لینتھ کو اگر ہم دیکھیں لینتھ بھی آج ڈفرینٹ تھی. حارث آئے, راؤنڈر اسٹمپس آئے, ان کو 2 چوکے لگے, لیکن پھر جو یارکر کی 145 تھے وہ ولی تھے, ان کو پتہ بھی نہیں چلا جب بلہ آیا بھی نہیں, اتنی پیس کے ساتھ انہوں نے کی. تو آج میرے خیال سے جو ہمیں پہلے بھی میچز میں کرنی چاہیے تھی کہ یہاں پہ آپ یارکر سے بچیں گے یا ڈفرینٹ باؤنسر سے, جو اچھا باؤنسر ہوگا, لیکن اس پیچ سے زیادہ باؤنسر ہو نہیں سکے. تو آج کے جو کی مومنٹ تھے میرے خیال سے فل لینڈ ڈیلیوریز اینڈ یارکر دونوں ٹیم کے, صرف ایک ٹیم سے نہیں, اسی وجہ سے تھوڑا سا اسکور لو رہا. 20 رن 25 رن جو بھی ہے پچھلے میچ میں جیسے بنتے تھے اس میچ میں نہ بن سکے. پاکستان کی بولنگ کارڈ کو دیکھتے ہیں جس میں سارے ہی بالرز نے کنٹریبیوٹ کیا ان ٹرمز آف وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی. رؤف کی 3, نواز کی 3 وکٹس, پھر آپ نے دیکھا حسنین کے بھی 2 ہیں, وسیم جونیئر آج بڑے عرصے بعد ایکشن میں نظر آیا, انہوں نے بھی ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. افتخار نے وکٹ نہیں لی لیکن بالنگ بڑی شاندار کی ہے 4 اوور میں. دیکھیں آج عثمان سے بالنگ نہیں ہو سکی, شاید فنگر میں ان کے تھوڑا تھم میں بال لگی تھی, جو کیچ کیا تھا انہوں نے بالنگ نہیں کر پائے. اور آج افتخار مطلب کہ پہلے بھی ٹرائی کرنا چاہیے تھا, لیکن آج ٹرائی کیا تو بہت سکسیسفل رہے, اکانومی ریٹ ان کا صحیح رہا. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں, ایسی پچز کے اوپر ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. یہ آج ہمیں تھوڑی سی مجبوری ہوئی, اس کی وجہ سے ہمیں کبھی کبھار خوش دل, کیونکہ ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو کسی بھی بالر کی, جیسے آج ضرورت پڑ گئی آپ کو افتخار کی, اور بہت اچھی بالنگ کی. پیس کو ویری کر رہے تھے, کبھی تیز کرتے تھے, اگر ہم دیکھیں ریلیز پہ 103 ہے, کبھی 95 ریلیز ہو جاتا تھا, اور پڑنے کے بعد 72. تو آپ نے ایک پیس سے بالنگ نہیں کی, اور لیفٹ ہینڈر کو بہت ہی اچھی بالنگ کی ہے, جو کہ ہٹ نہیں کھائی انہوں نے, جو کہ ڈفرینٹ اگر آپ دیکھیں کبھی کبھار آپ 2 اچھی بال کرتے ہیں 2 چھکے کھا جاتے ہیں, لیکن آج افتخار نے اپنا مطلب کہ بیٹنگ تو نہیں آئی تو بالنگ میں انہوں نے کردار ادا کیا. اچھا اگر ہم آپ کو دکھائیں گے انگلینڈ کی پاور پلے کا پرفارمنس بھی اور ان کے انڈیویجول بیٹرز کی بھی, لیکن اگر ہم ایک جائزہ لیں, ہم نے پہلے T20 کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے اس شو پہ ڈسکس کیا تھا کہ انگلینڈ کا اپنا ایک طرز ایک طریقہ ہے بیٹنگ کرنے کا, وہ آتے ہیں اور ہٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ کو. تو یہ ٹوٹل جو تھا 160 165 کا, یہ دوسرے طریقے سے بھی چیز ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے اب آپ دیکھیں کہ آخری اوور میں 4 رن چاہیے تھے, یہ میچ ہارے کیونکہ وکٹس ختم ہو گئے, آل آؤٹ ہو گئے. دیکھیں انگلینڈ جو پاور پلے میں گئے 3 وکٹ 7 سے 15 میں گئے, تو وہ وکٹیں گر رہی تھیں لیکن وہ مارے جا رہے تھے. دیکھیں آج جو ٹوٹل تھا نا, یہ پچھلی اننگ کی طرح لے کے نہیں گئے جس طرح ہیز لے کے گئے تھے پہلے میچ کی طرح. 159 جو چیز کی تھے وہ تھوڑا ٹائم لیا تھا. اگر آپ فل سالٹ کو دیکھیں, ایک چوکا پہلی بال پہ مارا, پھر انہوں نے ایک سویپ پہ چوکا مارا, پھر وہ مارنے گئے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاور پلے میں یہ 70 بھی کر لیتے, ٹھیک ہے نا, تو 4 وکٹیں گر جاتی, تو یہاں پہ میرے خیال سے تھوڑا سا ان کو ویٹ کرنا چاہیے تھا. یہ چوکا انہوں نے شاید پہلی بال پہ مارا تھا اور یہ دوسرا, تو اسی پہلے یہ اوور میں شاید وہ گیم ختم کرنا چاہ رہے تھے, جو کہ ایک اسٹائل ہے انگلینڈ کا. اچھا تھوڑا ان کی یہ بھی شاید کوشش تھی کہ پاور پلے میں اتنے رن بن جائیں کیونکہ لو ٹوٹل ہے کہ گیم اس وقت ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ کیا ہے وکٹیں گرتی چلی گئی نا. یہ بہت ہی زبردست کیچ کیا, بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ. یہ بال دیکھیں تھوڑا سا لو رہی, اور یہ بولیں غلط یوز کیا, لیکن یہ کھیلتے ہی ایسے ہی ہے. اچھا یہ ٹاپ آف کو لگی تھی, یہ پاور پہ چل رہا ہے. میں نے ایک اور امیج دیکھی کہ جو حسنین کی یہ بال تھی جس کو انہوں نے ول جیکس کو آؤٹ کیا ہے, یہ آدھے پچ سے بھی پہلے پچ ہوا ہے لیکن ہٹ کیا ہے ٹاپ آف کو. ہاں تھوڑا سا نئی بال تھی, اسپیڈ کر گئی شاید نا, اور وین ٹیکٹ نے پھر ویسے اسٹارٹ اپنا کیا تھا. یہ کیچ یہاں پہ ڈراپ ہوا ہے, اور یہ بہت کاسٹلی بھی ہو سکتا تھا اگر میچ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا. لیکن اگر بیٹنگ دیکھیں انہوں نے اسموتھلی بیٹنگ کر رہے تھے. معین علی کے آؤٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا فرق پڑ گیا تھا, اچھی بال کی تو انہوں نے بال تھوڑا سا
اپنے پاس کی کہ آنے دیں. تو پہلے جو بال ہوئی ان کے قریب تھی تو نکل کے انہوں نے بڑا لمبا ایک چھکا مارا, لیکن بعد میں اگر پہلے نکلے تو بال کو انہوں نے تھوڑا سا کھینچ. بتائیے مجھے یہ کہ آج انگلینڈ نے پاکستان نے 52 کیے پاور پلے میں بغیر کسی نقصان کے, انگلینڈ نے 50 کیے 3 وکٹس کے نقصان پہ. یہی 3 اگر یہاں گرے ہوتے جیسے 29 پہ 4 ہو گئے تھے. تو یہ جو سٹائل آف کرکٹ ہے یہ پھر آپ یہ رسک لے کے کھیل رہے ہیں کہ یا تو ہاریں گے یا پھر ڈپینڈ کرتا ہے پچ کے اوپر. دیکھیں ہر پچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر پاکستان کے 2 بھی آؤٹ ہوتے شاید اتنے ہی رن بنتے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اوپر اسکور اچھا ہے. اسکور دیکھیں پچ کے رزلٹ کے بعد ہم اس کو بات کر رہے ہیں. کرکٹ میں 2 ہی چیزیں ہیں, میچ سے پہلے باتیں اور میچ کے بعد باتیں. میچ کی پہلے کی باتیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, میچ کی بات کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جو مشکل ترین جو گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں, سب دماغ جب کام کر رہا ہوتا ہے کم کرتا ہے وہ ڈیورنگ دا گیم جو میچ کھیل رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار بہت بڑی مسٹیکس ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھار کلک کر جاتا ہے. جیسے آج عثمان نے بالنگ نہیں کی تو افتخار کا چانس لیا لیکن وہ سکسیسفل ہو گیا. تو یہ چیزیں کرکٹ میں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ایکسائٹنگ میچ تھا پاکستان کے لیے اور سیریز کو اور بہتر کر دیا. اور ایسے میچز ہوتے ہیں تو شائقین کرکٹ بھی بڑے جذبے سے میچ دیکھتے ہیں. اور کراچی کا کراؤڈ کافی سپورٹو رہا دونوں ٹیمز کے لیے, بہت اچھا رہا. اور بڑے عرصے کے بعد ایک بہت ہی اچھی سیریز دیکھنے کو مل رہی ہے T20 کی. ورنہ ہم نے زمبابوے سے کھیلی, سری لنکا سے کھیلی, وہ بھی ہار گئے, ویسٹ انڈیز کو بلا لیا. لیکن آسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز اور یہ T20 کی سیریز آؤٹسٹینڈنگ. دیکھیے آپ کو دکھاتے ہیں ہیری بروکس کی اننگز جو کہ اتنی آج کوئی بڑے بڑے شاٹ سے بھری ہوئی نہیں تھی, لیکن انہوں نے بڑے کروشل رنز ایڈ کیے ہیں ٹوٹل میں, جو کہ obviously ان کو ہیلپ کیا. لیکن اس کو بھی یارکر کرنے کی یا فل لینتھ کرنے کی کوشش کی تھی اور بیوٹیفل شاٹ. پورے یہ جو وہ پلیئر ہیں جو بال کی پچ پہ پہنچے, بہت ہی لمبا چکر انہوں نے مارا اور بہت ہی ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں یہ. پچھلے میچ میں یہیں سے تھوڑی باؤنس زیادہ تھا تو حارث کی بال پہ وہ چھکا ہوا تھا. آج وہیں پہ بال تھوڑی بال نیچے تھی تو یہاں سے وہ فلیٹ کیا دیا ہے حسنین کے پاس. میرے خیال سے آج پچ کا باؤنس کا تھوڑا سا فرق تھا. 8ویں نمبر پہ آئے تھے لیام ڈاسن اور اس وقت تک آئی تھنک کھیل بالکل سلپ ہو چکا تھا انگلینڈ کے ہاتھوں سے, لیکن انہوں نے آ کے وہ ہٹس لگائیں. لیام ڈاسن کوئی نیا نام نہیں ہے, پاکستان سپر لیگ میں بھی آپ ان کو دیکھ چکے ہیں, کئی بار یہ کر چکے ہیں زلمی کے لیے. بالکل. یہاں پہ میں بات کروں گا حسنین کی بالنگ کی. جہاں پہ ریورس ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی سلو ون کم کیا کریں. دیکھیں وہ آپ کی فیلڈر اوپر ہے, یہاں پہ آف اسٹمپ کے باہر شارٹ آف لینتھ, اور پھر اس کے بعد یہ فیلڈر اوپر بلا کے ان سوئنگ یارکر کی تھی تو بڑا گیپ ملا. یہ سلو رن باؤنسر سلو نہیں ہوگی, جب ریورس ہو رہی ہے تو سلو آپ اس پر کرو گے جب وکٹ لی ہوئی ہو. تو یہاں پہ تھوڑا سا تجربہ شاید نہیں کم ہے, پینک کر گئے کیونکہ پہلی بال پہ جب چھکا لگا ان کو, کیونکہ فل لینتھ ڈلیوری کرنے کی کوشش کی, انہوں نے تھوڑا روم دیا اور اس کے بعد شاید پھر نو بال کی, بگ نو بال, اس پہ چوکا, پھر نیکسٹ بال پہ, تو اس میں یہ تھرو پہ آ گئے. جب ریورس ہو رہی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں آ کے حارث نے آیا, اس نے کیا کیا, صرف یارکر کیے, تیز بالنگ کرنے کی کوشش کی, بیچ میں سلو بھی کیا, لیکن کیا آپ کے ہاتھ اسی طرح سے جائے گا جس طرح سے تیز بالنگ کر رہے ہیں. 145 پہ کر رہے ہیں تو آرم کی اسپیڈ بھی ویسی ہوگی. اگر آرم کی اسپیڈ یہیں سلو ہو گئی تو بیٹسمین کو پتا ہے وہ ویٹ کر رہا ہے اپنے بیک فٹ پہ, مطلب کہ جو پچھلا والا پاؤں ہے اس پہ ویٹ کر کے کھیل رہا ہے. تو وہاں پہ آپ پیچھے کرو گے, یہاں پہ 2 فیلڈر اوپر ہیں, تو اس کے بعد آپ نے یہ پیچھے کیا, یہ اوپر بڑھایا, بیچ میں تیز بال کی, یہاں پہ چوکا لگا. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں, ہر پلیئر ہر میچ میں سیکھتا ہے. تو حسنین نے شروع کے 2 اوور ہیں بہت اچھے اوور کیے, لیکن بیچ میں کیسے بالنگ کرنی ہے ابھی ہر پلیئر کو سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. حسنین بہت کچھ سیکھیں گے اس میچ سے. 24 رن پڑے تھے اس اوور میں, لیکن اس کے بعد اگلا اوور جو کیا حارث روف نے, انہوں نے 5 رن دیے, 2 کھلاڑی بھی آؤٹ کیے. شاندار پرفارمنس رہی اوور آل. بات کریں گے پاکستان کی بیٹنگ کی ایک بریک کے بعد, اس میں ہم دیکھیں گے رضوان کی کیسی پرفارمنس رہی, شان مسعود کی کیا کنٹریبیوشن رہی, اور کہاں پاکستان ایسا فیل ہوا کہ ایک اس سے بیٹر سکور کر سکتا تھا لیکن کہیں سلو ہو گیا. بہت ساری باتیں ہیں, گیم آن ہے.